کچھ دنوں سے سیکھ رہے ہیں. ساری زندگی بندہ سیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کو کچھ چیزیں واضح ہونے چاہیے، کلیئر ہونے چاہیے. تو اس میں سے ایک چیز آج ہم بھی تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ یعنی چیز واضح ہو. یہ نہ کہ اسی کا پتہ نہ ہو تو پھر حاصل کیا کرنا ہے. مثلا ایک بندہ بازار میں جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو میں نے ٹماٹر لینے ہیں یا آم لینے ہیں یا آم کس طرح کے، تو وہ کس طرح لے کے آئے گا. وہ سارا بازار پھر کے آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی چیز اور ہی لے آئے. اب آپ نے دیکھے آئے ہیں ادھر اللہ پاک کے قرب و رضا حاصل کرنے کے لیے، بنیادی تو مقصد اب یہی ہے. تو اب تک آپ پر واضح ہو جانا چاہیے کہ قرب کیا ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ جو بھی آتا ہے روحانیت میں جاتا ہے اسی میں، تو وہ یہ جی میں آیا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل ہے. قرب بیسیکلی بنیادی طور پر قرب، اسی پہ پھر جو ہے وہ رضا بھی حاصل ہوتی ہے. تو بھی آپ کے ذہن میں سارا علم جو پہلے بھی آپ نے حاصل کیا ساری زندگی، اور یہ بھی جو 2-3 دن سیکھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا ہے، قرب کس کو کہتے ہیں، قرب الہی کیا ہے، مطلب آپ کے ذہن میں اب کیا تصویر ہے واضح یا مطلب ایک جو آپ کو سمجھ آئی ہے. یہ تو توکل ہو گیا. اب دیکھیں آپ پر ابھی بھی واضح نہیں ہے کہ قرب الہی کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جسمانی روحانی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو کہتے ہیں توکل کہتے ہیں، اور کبھی اس کو تفویض بھی کہتے ہیں، بھئی اللہ کے حوالے کر دینا. آپ سوچیں تھوڑا سا، اور آپ فرمائیں. آپ نے بھی کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ سنا بھی ہے، علماء کے پاس بھی بیٹھے ہوں گے، بیان بھی سنے ہوں گے، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی. قرب الہی کیا چیز ہے آخر؟ جی اللہ پاک کی معرفت کے، اس کو تو قرب نہیں کہتے. یہ اس کو تو آپ خود کہہ رہے ہیں چلو جلوے دیکھنے کا نام مشاہدہ ہوتا ہے. یعنی معرفت کے کہ جلوہ دیکھنے سے دیکھنے کہتے ہیں کچھ دیکھنے کو، تو مشاہدہ ایک ہو گیا. چلو کیفیت وہ بھی اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے بندے کی. لیکن ہم دیکھیں نا وہ لفظ کی بات کر رہے ہیں کہ قرب الہی جو آپ دیکھیں، اگر ساری زندگی حاصل کر کے علم پڑھ کے، اور یہ بھی 2-3 دن گزار جہاں بار بار یہ بتایا جاتا ہے، آپ آج چلے جائیں گے، اگر واضح نہ ہوا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہیں کا وہی بندہ رہے گا. اس کو کلیئرٹی ہی نہیں کہ وہ جو میں نے چیز حاصل کر لی ہے وہ اصل میں ہے کیا. ہاں آپ فرمائیں، آپ نے جو سمجھا ہے. کہ آپ کی زندگی اس طرح پریٹائز ہو جائے کہ ہر وقت ایک تو آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے یا آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ پریورٹی کے ٹاپ پہ ہو. یہ آؤٹ کم بتا رہا ہوں کہ آؤٹ کم ہو جائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا قرب ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے وہ آپ کو ملے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ خلق خدا جو ہے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن جو ہے ڈیفینیٹلی جب یہ لوگ آپ کی چیزیں ملتی ہیں کہ اس کے ساتھ خلق خدا کے ساتھ آپ کا یہ ادھر چیزیں جو ہے تو پھر باہر بھی آنا شروع ہو گئی کہ آپ کا ظاہر کیا بھی چینج ہوگا، ظاہر چینج ہوگا تو پھر آپ کا خلق خدا کے ساتھ ریلیشن بھی آٹومیٹکلی چینج ہوگا. اور اوور آل ہر وقت آپ کو اللہ کی یاد، یعنی آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں، یہ انڈیکیشن ہوگی کہ اللہ کی یاد میں ہر وقت آپ غرق ہیں. اور ہر لمحہ سودم کافر والی سچویشن ہو جائے گی، اور ہاتھ کارور اور بیرویار والی یہ کنڈیشن آپ کی اوور آل آپ کو پیچھے بن جائے گی. اور آپ چلیں گے تو دیکھنے والا آپ کہے گا کہ یہ محمد ہی جا رہا ہے، اور چل زمین پہ رہے ہوں گے اور آپ کا جو ہے معاملہ شکر ہوگا. یہ اوور آل ایک تصویر نظر آئے گی آپ کو. یہ الٹیمیٹ ہمارا گول ہے، اور اس کے لیے اس سفر کو شروع کر کے کیسے جانا ہے یہ شہر نے ہمیں وہ طے کروانا ہے. اور کیسے ہوگا، کیونکہ اگر اس کو کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ پہلے تو یہ ساری زندگی اس بار اور یہ سارے معاملات میں الجھے رہتے ہیں،
لیکن اس میں جب عین الیقین وجہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی کہ مولا تو دکھا مجھے تاکہ میرا جو ہے وہ مجھے کچھ نظر آئے، تاکہ نظر آنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے پھر وہ اندر طرف بڑھے اور شدت بڑھے، جس کی وجہ سے جو الٹیمیٹ گول ہے چار وہ ہمارے اس کی طرف ہمارا سفر طے ہو. وہ جو ایک شدت ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی مشاہدے کی ضرورت ہے، اور جو طریقہ جو ہمارا جو شیخ کے ذریعے جو سلوک کا یہ سفر طے ہوگا جس کی نیت ابھی سے ہے، وہ بالمشاہدہ جب ہو جائے گا اس سے ایک طرف بڑھے گی. اور پھر جو ہے ٹی وی بچے اور سارے یہ دنیا کے معاملہ جو ڈی ٹریک کرنے کے سارے سورسز ہیں آج کے دور میں، تو وہ ڈی ٹریک کرنے کی جتنی مرضی طاقت لگا لیں، لیکن یہ جو الٹیمیٹ گول ہے اس پر بندہ پہنچ کے رہے گا. اور اگر اس میں موت آ گئی تو پھر بھی کامیابی ہے. اسی ٹائم آپ کو کوئی موت سے بھی خوف نہیں ہے کہ اسی لمحے بھی موت آ گئی تو آپ کا سفر طے ہو رہا ہے اور اس میں پریشانی نہیں. صحیح، ماشاء اللہ. یہ آپ نے ماشاء اللہ طریق کے متعلق جو اللہ کی طرف جو راہ جاتی ہے اور اس کے متعلق ماشاء اللہ اس کے جو مقاصد بھی، اس کا جو مقصود اعظم بھی، اور جو وسائل اس طرف لے کے جاتے ہیں وسیلے، اور کیا کرنا ہے وہ بیان کیے، وہ صحیح ہے سارے. لیکن اس میں قرب کی تشریح نہیں آئی. وہ قرب الہی پھر کیا ہے؟ یعنی قرب کہتے ہیں نا قریب. مثلا میں کہوں دیکھیں میرا سوال سمجھو، بھائی میں آپ کے قریب ہوں، اس کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک بندہ دوسرے بندے کے مکانی قرب ہو گیا. اب مثلا یعنی مکانی کا مطلب جگہ آپ میرے ساتھ اٹھ کے تو قریب آ گئے. ایک ہوتا ہے جی میں ذہنی طور پر آپ کے قریب ہوں، مثال کے طور پر مجھے بھی قرب ایک قسم کا. تو یہ جو ہم یعنی اصطلاح استعمال کرتے ہیں قرب الہی، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی دوستی یا قرب جو ہے، بھائی اس سے کون سا وہ یعنی ایک ہونا مراد ہے؟ قرب کس طرح کا یعنی قریب ہونا کیا ہے اس کو قریب ہونا؟ یعنی آپ کے یعنی وہ اس حدیث کے مصداق انسان بن جاتا ہے کہ ہاتھ انسان کے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ ہے. یعنی وہ آپ کے جسم کے جو سارے اعضاء ہیں کہ وہ آپ کے بس انسان کے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کام جو ہے وہ یعنی وہ بالکل اس کو آپ کیا کریں گے، اپنا پتہ اس کو کریں گے، اور وہ سارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. آنکھیں وہ دیکھتا انسان ہے لیکن وہ اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ انسان رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کی انسان کی زبان سے بول رہا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر وہ انسان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت کا دائرے میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں بس خدا کی صفات کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور صفات اس کی زندگی سے ترقی ہے. یعنی وہ صفات اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اس کی زندگی کا وہ اس کی صفات بن جاتی ہے اس پر. صحیح، ماشاء اللہ یہ واضح ہے. آپ شاہ صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جی 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 صحیح. آپ حضرت آپ جی 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 اچھا اچھا. فرما رہے بھی اللہ پاک کے جو اوامر اور یعنی پر عمل اور نواہی سے بچنا یہی قرب کا، ہاں یہی وہ وسیلہ ہے. مطلب آپ نے جتنی باتیں بھی کی وہ ساری اللہ کے قرب اور رضا اس کے متعلق ہے راستے میں. لیکن جو ہے نا یہ سمپل لیول پہ جو ہے یہ واضح ہو بندے کے ذہن میں وہ کیا ہے. جو بات آپ نے آخر میں فرمائی ہے نا آپ نے، اب اسی کو جو ہے وہ یعنی میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھیں. یعنی آپ نے جو بات کہی ہے اسی میں وہ اس کا جو ایک جواب اس کا وہ بھی ہے، مطلب یعنی وہ سمجھ آ جاتا ہے. میں تھوڑا آسان اور بنا کے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو، کوئی کلیئرٹی. مطلب دیکھیں اللہ جل مجدہ نہ جسم ہے کہ آپ جسمانی طور پر کچھ کریں تو اس کے قریب ہو جائیں، نہ وہ ہم اس کو نور کہہ سکتے ہیں. وہ ہے نور زمین و آسمانوں کا، لیکن نور بھی اس کی تخلیق ہے ایک، مطلب یعنی کہ وہ یعنی وہ وراء الورا ہے وہ، یعنی اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے.
وہ خود فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، لیکن اس کی حقیقت وہ کچھ نہیں جانتے نہیں. تو نہ ہی مطلب ہے کہ یعنی مطلب یہ اس طرح نام کہیں پہنچ سکتے ہیں نہ. تو یہ جو نزدیکی ہے اللہ کی یا قرب ہے، پھر وہ کس قسم کا مطلب ہے یعنی وہ ہے. تو اس سے یہ جو طریقت ہے، طریق ہے یا معرفت الہی، یہ جو رستہ ہے، اس سے آپ کو پھر جو ہے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تفصیل سے پھر بات کبھی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر ایک دو چیز سمجھ آ جائے. دیکھیں جب آپ کو پہلے دن وہاں بتایا گیا کہ اللہ جل مجدہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب تھا بھئی اللہ پاک تھا اور اللہ پاک کی صفات تھی. اب آخر یہ جو کائنات، یہ اگلی 4 زندگیاں انسان کو بھی اور اللہ پاک نے بھئی اس کی جو پیدا کیا، کیا حکمت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ محتاج تھا عبادت کا یا کوئی چیز؟ نہیں، وہ نہ وہ عبادت کا محتاج، نہ اس کو ضرورت، نہ کوئی چیز. ہاں اتنی بات تھی، اب نقطہ سمجھنے والا، کہ اس کو اپنی ذات سے اور صفات سے محبت تھی. ذات سے اور صفات سے محبت تھی، کیونکہ وہ کامل ہے، وہ کمال ہے اس میں سارے. تو اس محبت کی بنا پہ، کیونکہ مثال کے طور پر اللہ پاک سخی ہے، تو سخی دینا چاہتا ہے کسی کو اپنے، اس کی جو صفتیں ہیں. یعنی سخی کا یہ مثلا بندہ سخی کیا مطلب کہ بھئی اس کے پاس جو چیز ہے وہ دینا چاہتا ہے، بخل نہیں کرتا. وہ خالق ہے، وہ تخلیق کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی صفت سے محبت ہے، اس صفت کے اظہار سے بھی محبت ہے. تو یہ جو صفات الہیہ تھیں کہ یہ مثلا جواد ہونا، رزاق ہونا، یہ چیزوں نے اللہ پاک کو جو ہے یعنی اس سے محبت ہونا، یہ تھا وہ منشا میں تخلیق کے. اللہ پاک نے کائنات پیدا کر دی کہ میرے پاس وجود ہے تو میں دوسروں کو بھی وجود دوں. میرے پاس جو ہے یہ چیز ہے تو میں سماعت ہے، میں دوسروں کو بھی دوں. میرے پاس جو ہے فضل ہے تو میں دوسروں کو بھی جو ہے وہ اپنا دوں. میرے پاس یہ ہے میں دوسروں کو بھی دوں. کہ بھئی جو ہے وہ دینا، یہ اللہ پاک کی صفات کا تقاضا تھا، اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ اس نے وہ اپنی صفات سے محبت تھی. اس محبت کی بنا پہ اس نے چاہا کہ میں بھی آگے پہچان، یعنی میری صفات کی پہچان، اور وہ اس طرح ہوگی کہ جب میں دوں گا کسی کو. تو اس بنا پہ اللہ پاک نے پیدا کیا سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی روح کو یا ارواح کو یا انوار کو جو ہے. اب یہ جب مقصد تھا پیدا کرنے کا، بھئی اس کا اظہار ہو، اس کی جو ہے اللہ پاک کی جو قدرت ہے اور ساری چیزیں. اب انسان جو ہے اس میں ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر جو اللہ پاک نے روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، اس میں یہ صلاحیت دوسری مخلوق ساری سے زیادہ موجود ہے کہ وہ اللہ پاک کی صفات اس میں کا عکس بن سکتا ہے. دوسری وہ نہیں بن سکتے مخلوق اس طرح، یہ کیونکہ اس کی روح اللہ کی طرف سے آئی ہے براہ راست. تو سمجھ لیں کہ اگر یہ ایک بورڈ آ گیا اس کے پاس، اس بورڈ پہ وہ اسٹیج پہ وہ چیزیں سجائی جا سکتی ہے. دوسروں کے پاس وہ چیز ہی نہیں. مثلا آپ ہوا میں کپڑا نہیں پہنا سکتے، مطلب کپڑے تو ہیں، ہوا میں کیسے پہنائیں گے؟ ہوا نہیں پہنتے، اس کے لیے کوئی وجود چاہیے نا. تو دوسروں کے پاس وہ وجود نہیں جس میں جو صفات الہیہ کے لباس میں ملبوس ہو سکے. ان کے پاس وجود ہے لیکن وہ صفات الہیہ ملبوس یا ہو سکتا ہے تو وہ بڑا ایک ضعیف اور جزوی ہو سکتا ہے. انسان کے اندر اللہ پاک نے وہ وجود دیا اس کو، وہ اس کے اندر ہے، وہ اس کی روح ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ یہ لباس صفات الہیہ کا یا صبغت اللہ وہ کر سکتا ہے. اب اس کو ادھر بھیج دیا دنیا. اب ہم دنیا میں آ گئے تو اب ہمارا نہ تو زمانی قرب ہو سکتا ہے اللہ پاک سے، بھئی وقت کے لحاظ سے اللہ پاک وقت سے بھی پاک ہے، اللہ پاک مکان سے بھی پاک ہے. اب وہ ایک ہی رہ جاتا ہے جو آپ نے فرمایا، ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک سخی ہے تو میں بھی اپنے اندر وہ صفت سخاوت لے آؤں. اب یہ ایک نہ ایک قرب ہو گیا.
ایک نہ ایک نسبت ہو گئی، ایک اشتراک ہو گیا، یعنی مطلب ہے یعنی حالانکہ اللہ کی صفات تو ازلی ہیں، ابدی ہیں، اس میں تو کوئی شریک نہیں، لیکن اس کا عکس جو ہے وہ سب سے زیادہ تو مظہر یا وہ آئی نبی علیہ السلام میں، مخلوق میں سب سے زیادہ۔ تو ہمیں جو آپ نے فرمایا بھئی جو ان کی اتباع کا، جیسا آپ نے فرمایا بھئی ان کی اتباع کا حکم دیا کیوں گیا ہے کہ وہ صفات الہیہ کے مظہر ہیں، اس لیے جو پیچھے وجہ جو ہے وہ یہ ہے اپنا یہ چیز۔ اب مثلا اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، جب میرے اندر بھی یہ پریکٹس یا صفت آ گئی معاف کرنے والی، تو میں اور اللہ کے قریب ہو گیا، کہ اب میں دو چیزوں کا اشتراک ہو گیا، ایک سخاوت کا، ایک معاف کرنے کا۔ اللہ پاک ہے، میں نے بھی پاکی اختیار کی، اب تیسرا، اب اس بندے کو زیادہ قرب حاصل ہو گیا۔ اللہ پاک حیا والا ہے، مجھ میں حیا آ گئی۔ اللہ پاک سچ بولتا ہے، مجھ میں سچائی کی صفت جب اس کا عکس ہوگا تو وہ یعنی چیزیں ہو گئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کرتے کرتے اس کو کہتے ہیں قرب الہی۔ اور جتنے بھی جو اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اوامر ہیں، جس طرح آپ جس کو اوامر کہتے ہیں کہہ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے صفات الہیہ ہی کے پیچھے وہاں سے آتے ہیں، اس کا تعلق کسی نہ کسی صفت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل لے لیں، مثلا آپ مثال دیں کسی بھی، اس کے پیچھے صفت الہی۔ کسی بھی جو برا عمل جو ہے وہ لے لیں، وہی اس کا اللہ کی صفت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، وہ الٹ ہوگا اس کے، جو ہے اس سے پھر وہ دور ہو جاتا ہے، دور۔ اب قرب اگر سمجھ آ گیا تو بعد بھی سمجھ آ گیا، یعنی دوری پھر کیا ہے۔ قرب اگر سمجھ آ گئے تو بعد بھی پتہ چل گیا بھئی دوری کیا ہے۔ بھئی میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے اللہ سچ بول رہا ہے، تو یہ اب دوری ہو گئی۔ مجھ میں بے حیائی آ گئی، اللہ پاک میں حیا ہے۔ اچھا، اللہ جل مجدہ البر، یعنی خیر ہے، ہر خیر چاہتا ہے، خیر اسی سے آتی ہے، بیدک الخیر۔ شر اس نے تخلیق ضرور کیا لیکن صدور اس سے نہیں ہے، اس کا مصدر وہ نہیں۔ خیر کا مصدر بھی وہی ہے، خیر اس نے پیدا بھی کی، اور اس کا جو سورس جس کو کہتے ہیں مصدر کہتے ہیں، مصدر بھی وہی ہے۔ فرق یہ ہے، اب بہت سے لوگ یہی نہیں پتہ، شر پیدا اللہ پاک نے کیا لیکن اس کا مصدر وہ نہیں ہے۔ شر بندے کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یعنی ہوتا ہے، اللہ اس کا نتیجہ اس کو دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو چیز اچھی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کی سورس ہے۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو شر برائی پہنچے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہاں کیونکہ دیتا اللہ ہی ہے نتیجہ، کل میں اس لحاظ سے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک جج ہے، وہ انعام دیتا ہے، حکومت انعام دیتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے انعام دے رہا ہے سارا کوئی، تو پھر وہی جج جو ہے وہ سزا دیتا ہے، تو وہ سزا جو ہے وہ اصل میں جج نہیں دے رہا، وہ بندہ اپنے آپ کو خود دے رہا ہے۔ وہ تو صرف ایک نافذ کر رہا ہے ایک چیز کا، بھئی اس بندے نے کام الٹا کیا ہے، چوری کی ہے اس وجہ سے، لیکن ظاہری طور پر لگے گا وہ جلاد اور پولیس والے ہی اس کو سزا دے رہے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ یعنی وہ کیونکہ اس نے عمل برا کیا۔ تو نیک عمال ہے کیونکہ اس کا مصدر ہی اللہ ہے، اس لیے بندہ کو جو ملتا ہے وہ فضل کے طور پر ملتا ہے، بندہ اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں مستحق ہوتا؟ کرتا تو بندہ ہی ہے نا، کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ وہی جہاں سے نیک عمل آئے وہ بھی اللہ نے بھیجی، جسم کو استعمال کرے وہ بھی اللہ کے نبی بھی اللہ نے بھیجے، اللہ کا قرآن بھی اللہ نے بھیجا، تو اب بندے کا اس میں پھر کیا عمل دخل ہوا؟ کیونکہ بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ، ہاں شر میں جو ہے الٹا اللہ پاک کہہ رہا ہے نہ کرو اور بندہ کر رہا ہے، اس میں وہ اس کا عمل مجرم ہو گیا، متعلق مقصد۔ تو اب آج یعنی اس طرف جو ہے یعنی سمجھنے کے لیے کہ یہ جو قرب الہی سے مراد سمپل یہ ہے کہ جو اللہ میں، اور اللہ جسم تو ہے نہیں، اللہ میں صفتیں ہیں، اللہ پاک میں صفات ہے، ان صفات کے کا عکس بننا اور اس کا تقاضا پورا کرنا، بس وہ پھر اللہ پاک سمجھ یہ میرا ہے۔ لیکن مثلا حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمال والا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ نرمی
نرم خو ہے، جینٹل ہے، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، مطلب وہ اپنے اصل میں تو وہ اپنے سے محبت کر رہا ہے۔ جب بندے سے بھی محبت ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ پاک اپنے سے ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی صفات ہی کا عکس اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن شیشہ آئینہ وہ بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ پاک کو پھر اپنے الٹ نظر آتا ہے اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ یہ تو یعنی میرے برعکس جا رہا ہے اور شر ہے یہ، میں بولا یہ چیز۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے، اتنے تو آگے نہ سمجھ بھائی قرب الہی سے بھائی وہ قریب کون سی چیز قریب کرنی ہے، وہ اپنے ان وہ صفات کے اللہ کے قریب ہونا ہے، وہ پریکٹس کرے گا تو صفت کے سخی سخاوت کرے گا تو وہ حیا اس میں ہوگی، تو وہ حیا میں صرف علم ہو جانا تو کافی نہیں، علم سے تو نہیں سخی بنتا، یعنی وہ پریکٹس جب کرے گا۔ اب اگلی بات سمجھیں، اب آپ جن نے جو فرمایا یہ سارا جی یہ تزکیہ زبان ہے، کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، نفس ہے، بھائی یہ پھر کیا ہے، یہ کیوں ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پر؟ وہ اسی لیے پیچھے فلسفہ اس کا یہی ہے کہ یہ جو زبان، کان، آنکھ، اس میں جو اللہ پاک کی صفات کے الٹ چیزیں چڑھ گئی ہیں اس کے اوپر رنگ جن کا، اس کو اتار رہے ہیں، وہ صفات الہیہ کا رنگ اس پہ چڑھا رہے ہیں۔ مثلا زبان کی آپ شیٹ کر رہے ہیں تو جو شیطانی رنگ اور شیطانی صفات یا اللہ کی صفات کے الٹ چیزیں آ گئی ہیں، اللہ غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، پر فحش وغیرہ چیزیں، آپ ان کو اتاریں، بھائی یہ صفات الہیہ کے الٹ ہیں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ کو پسند ہے کہ یہ پاکی کر رہے ہیں۔ اور وہ جو مثبت والی شیٹ ہے وہ بھی آپ بتایا تھا، وہ جو دیکھیے آپ نے وہ جو شیٹ زبان کی، جی ہاں وہ دونوں ہے نا، ایک ہے کہ بھائی ایک شیٹ میں جو آپ کو دی گئی وہ منفی سے آپ بچ رہے ہیں، دوسری اسی طرح کی شیٹ ہے پھر اس میں پھر آپ مثبت پریکٹس کر رہے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر نرمی سے گفتگو، یہ اب اللہ پاک کی صفت ہو گئی، مثال کے طور پر کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کو مطلب یعنی مثبت۔ اب وہ زبان پہ آپ پھر وہ صفات الہی کا جو عکس ہے وہ چڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح آنکھ ہے، پہلے یہ بے حیائی کر رہی ہے تو اس کا کیوں تزکیہ کر رہے ہیں آپ، کیوں شیٹ کر رہے ہیں، وہ جو اللہ کی صفت کے الٹ چڑھ گئی ہے چیز اس پہ، اور پھر کیوں پریکٹس کر رہے ہیں، حیا داری، عبرت، کہ وہ اللہ کی صفت جو ہے وہ آ جائے۔ اسی طرح جو ہے پیٹ ہے کہ اللہ حلال کو پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند، بندہ حرام کھا رہا ہے، ناپاک چیزیں کھا رہا ہے تو اللہ کو پسند، وہ روک رہا ہے اور پاکی چیزوں کو پاک کو لا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے مثال کے تو پھر دوسرے اعضاء کی مثال لے لیں، ہاتھ لے لیں، جس طرح آپ نے کہا میں ہاتھ بن جاتا، وہ ہاتھ تو نہیں اللہ اس کے بنتا، مثلا ہاتھ سے کسے ان صفات کا ضرور اظہار ہوتا ہے، بھئی وہ بچانے والا ہاتھ ہے، حوصلہ دینے والا ہاتھ ہے، وہ سہارا دینے والا ہاتھ ہے، یعنی یہ اللہ کی صفات ہے۔ حالانکہ مادی طور پر تو ہاتھ تو بندے کا ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہے، لیکن اس سے وہ صفات ان کا اظہار ہو رہا ہے۔ آنکھیں تو نہیں اللہ ہماری بنا ہوا، اللہ ہم تو یہ تو جسم ہے، یہ تو نہیں بنا، تو اس سے مراد جو علماء نے یا بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب آنکھ میں کیونکہ حیا ہے اور حیا کا تعلق پیچھے اللہ سے جا بنتا ہے، نبی علیہ السلام سے بنتا ہے، پھر اللہ سے جا بنتا ہے، اب وہاں سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مطلب یہ کہ میری صفت کا اظہار ہو رہا ہے اس کی آنکھ کے ذریعے، میری صفات کا اظہار ہو رہا ہے اس کی زبان کے ذریعے۔ تو یہ ساری کے ساری زبان، کان، آنکھ، بنیادی طور پر آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرنا شروع کر دے۔ تو جو ناپسندیدہ چیزیں کیا ہے جو اللہ کی صفات کے برعکس، ان کو اتار رہے ہیں، ساتھ شیٹیں دوسرے کو چڑھا رہے ہیں۔ اس طرح دماغ، اللہ کسی کے بارے میں شر یا اس طرح خواہ ظلم کرنا یہ نہیں سوچتا، اللہ پاک دماغ ہے ہی نہیں، ہماری طرح تو اللہ پاک ہے لیکن یہ نہیں، اللہ ارادہ ہی نہیں کرتا ظلم کا۔ تو اس بندے کا بھی جب دماغ اس طرح ہو گیا تو یہ اللہ کی صفات کا عکس آ رہا ہے۔ اس طرح جو دل ہے یہ ہے ہی صفات کا مرکز و محل، بری یا اچھی، تو حسد، بغض، کینہ، یہ چیزیں یہ اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، تو ان کو نکال دینا، صبر، شکر، مطلب یہ چیزیں، زہد اور جی مطلب حلم
اور یہ مطلب صبر اور یعنی صبور ہے، شکور، یہ لا رہا ہے بندہ. اس لیے پھر یہ تزکیہ پھر نفس ہے کہ وہ اللہ پاک کسی کا برائی کا یعنی ظلم کا وہ ارادہ نہیں کرتا. فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، کوئی ایسا. تو نفس بھی جب پاک ہو جائے یعنی وہ بھی صرف پاکی کا ارادہ کرے، خواہش بھی اس کی پاک ہو، مطلب اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی خواہشات پوری ہوں، تو وہ پھر جو ہے اب روح چونکہ آئی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ مشاہدہ کرنے کی، تو یہ مشاہدہ کرتی ہے، تو مشاہدہ اسی صفات الہیہ کا اور مطلب اس کو اس طرح کا قرب مل گیا. تو 5 تو آخر کار بندہ وہ ایک چھوٹا سا ماڈل بن گیا، سمجھ لیں کائنات میں چل رہا ہے، اللہ کی صفات کا ایک ماڈل ہے، وہ چل پھر رہا ہے. تو اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ یہ تو میری صفات ہی یعنی پھر رہی ہیں یہاں، اس کا عکس جو ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اب کیونکہ انسانی شکل میں سب سے بڑے ماڈل وہ نبی علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ نے خود ان کو بنایا ہے، ان پر نہیں چھوڑا کہ آپ اپنے کو بنائیں، وہ اللہ نے خود ان میں رکھ دیا ہے، تو اس کو ماڈل بنا دیا، ہمیں بتایا کہ تم بھی آہستہ آہستہ اس طرح اپنا کر لو. تو وہ پھر جو ہے بندہ میرے کو بیلا. تو یہ سارا جو پروسیس ہے تزکیہ کا، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ قرب الہی کے لیے، اور قرب الہی سے مراد وہ صفات الہیہ سے کی ان لائن میں یا اس کے ساتھ چلے جانا ہے، اسی کی محنت ہے. وہ 10 دن میں کر لیں، 20 دن میں کر لیں، یا جو کرتا جائے گا بندہ اتنا قریب. جیسے کل آپ پوچھے کیسے پتہ چلے گا میں کتنا قریب ہو گیا، جتنی صفتیں آپ میں آ جائیں گی. کچھ آ جائیں بنیادی طور پر جو یہاں یہ اعضاء کے متعلق ہے، 4 یعنی جسم، دل، دماغ، نفس، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ پاک کا محبوب بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر جس میں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا ہی محبوب. آپ علیہ السلام کیوں اللہ پاک سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے؟ کہ ان میں سب سے زیادہ وہ چمک رہی ہیں. پھر فرمایا کہ اتبعونی یحببکم، کہ ان کی اتباع میں پھر اللہ تم سے محبت کیوں کرے گا کہ آپ میں بھی وہ اتباع سے، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ کا مطلب انک لعلی خلق عظیم. اس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری بندے کی زندگی طریقے شکر جو ہے، یعنی یہ طریقہ جو ہے وہ جہاں بھی بندہ رہے گا وہ قرب پاتا رہے گا. اب یہ نہیں ہے وہ جنگل میں چلا جائے یا ادھر چلا جائے، نہیں، وہ صفات الہیہ کا مظہر، اس سے اللہ سے تعلق بنے گا، مادیت اور روحانیت کا سنگم بن جائے گا، ایک ہو جائے گی. کیسے؟ مثلا آپ پڑھا رہے ہیں لیکن آپ سمجھیں میں تو پڑھا رہا ہوں، میں تو جاب کر رہا ہوں، لیکن نہیں، جب یہ طریقہ آپ سیکھ لیں گے آپ اللہ پاک کی صفت علیم کا مظہر مطلب یعنی تو آپ نے سوچنا ہے اور تعلق بھی حضوری میں رہنا ہے کہ میں اللہ کی صفت علیم، معلم کی، یعنی اللہ پاک سکھانے والا ہے، یہ اس کا مظہر ہوں. اور یہ یاد جب آپ رکھیں گے آپ کو وہ سارا آپ کو یعنی وہ اللہ کی صفت کا مظہر، آپ کو قرب بھی قرب مل رہا ہے، قرب بھی قرب مل رہا ہے. اس طرح ایک جج ہے وہ اللہ کی صفت جو احکم الحاکمین ہے یا الحکام ہے وہ اس کا اظہار، تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم چھوڑو یا یہ جج پناہ اللہ چاہیے تو مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، نہ، اس سے تو الٹا ہو سکتا ہے. مسجد صرف جو ہے وہ ٹریننگ کی جگہ ہے، اظہار صفات الہیہ کا یا بندے نے جو کرنا ہے وہ بعد میں. عبادت اسی کو کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی صفت کے ساتھ تعلق ہو جانا. اسی طرح مثال کے طور پر پولیس کی جاب کر رہا ہے بندہ، وہ اللہ پاک ان کو ہم سکھا سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی صفت حفاظت جو حافظ ہے، حفیظ ہے، وہ اس پہ ہے. کوئی گارڈ کر رہا ہے چیزوں کو، کوئی آپ اللہ کی صفت مہیمن کے مظہر ہے، یا اور بھی کوئی چیز مطلب یعنی کوئی عورت گھر میں بچوں کو پال رہی ہے، بھئی آپ اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر بن رہی ہیں، آپ کو اسی ذریعے آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. اس لیے فرمایا القاسب حبیب اللہ کے جو کام کرنے والا ہے. مثلا ایک بندہ کپڑے بیچ رہا ہے یا کپڑے بنا رہا ہے، جس طرح شفیق بھائی کپڑے بناتے ہیں، تو وہ اللہ کے صفت ستار کا مظہر بنے گا کہ بھئی وہ پانے والا، پننے والا، یعنی یا یہ صفت حیا جو ہے اس کو بندے کو جو ہے وہ حیا. اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر یہ کسان ہے، یہ اللہ پاک کی صفت رزاق کا مظہر جی آپ بن رہے ہیں، اور یہ یعنی اس کا مظہر، اس کو یہ وہ کسان ہوتے ہی اللہ کا قرب ملے گا.
عورت کو گھر میں رہتے ہی اللہ ملے گا، مزدور کو مزدوری میں، تاجر کو جو ہے وہ تجارت میں۔ اللہ موتی ہے اور یہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا، تاجر اپنا تو دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کو پسند ہے القاسب حبیب اللہ، کہ جو بندہ یعنی مخلوق کو کچھ دے رہا ہے، وہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ المعطی ہے، وہ الجواد ہے۔ اور جتنے یہ کسب کرنے والے، کسب سے مراد ہے مزدوری کوئی کرنے والے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو، کچھ نہ کچھ جو ہے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یعنی کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کسی کے کام آ رہا ہے، یعنی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کا۔ اور یہ اللہ کا اصل میں کام ہے کہ وہ بندوں کا کام کرتا ہے، وہ رب ہے، وہ اس کا صرف۔ تو اللہ پاک اس لیے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا حبیب اللہ، اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کی صفت کا۔ مطلب اس کی مثال لے لیں، جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جائز ہے، فوج ہے، وہ مطلب اللہ کی صفت حفاظت کا مطلب مظہر بنی ہوئی ہے۔ حکمران ہے وہ بھی مطلب یعنی اس طرح نگہبانی اور مطلب یعنی چل۔ تو اس طریقے سے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا، وہ جو امام ابو الحسن شاذلی فرما رہے ہیں، وہ جو سیدنا عبدالعزیز دبار میں فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ وہ اللہ کا قرب جہاں جہاں وہ ہے وہیں وہ حاصل کر کے ولی بن سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سب علماء نہیں تھے، سب فقہاء میں نہیں تھے، بہت سارے تھے بھی، لیکن عام عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے ان میں، اور ان میں بڑے بوڑھے بھی تھے، ان میں کسان بھی تھے، ان میں بدو بھی تھے، ان میں جو ہے وہ مطلب یعنی کسان مطلب عام سیدھے سادے لوگ تھے، لیکن وہ سارے کے سارے قریب کیوں تھے اللہ کے اتنے نبی علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام ان کو سکھا دیا تھا کہ وہ اللہ سے تعلق حضوری کا، اور وہ جو صفات الہیہ کے الٹ چیز ہے وہ ختم کر دی ان کی، اور جو صفت الہیہ کے مطابق ہے وہ ان پر چڑھا دیا۔ اب جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا جو ہے وہ مظہر بن رہے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ سمجھ لیں، یہ بندے کو سمجھ ہونی چاہیے بھائی اس کے پیچھے جو فلسفہ اور جو فلسفی ہے اسلام کی، قرب الہی کی، یا یہ جو لوگ اس میں آ رہے ہیں بھائی مٹیریلزم اور یہ جو اسپرچل یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا جی، یا دنیا لو یا دین لو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الیس خیرکم من ترک الدنیا للآخرہ، تم میں سے وہ اچھا بندہ نہیں ہے کہ جس نے دنیا کو ترک کر دیا آخرت کے لیے، وَلَلْآخِرَةُ لِلدُّنْيَا، نہ ہی وہ اچھا ہے جس نے آخرت چھوڑ دی دنیا کے لیے۔ وَلَكِنْ خَيْرُكُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ، لیکن تم سے بہتر وہ ہے کہ جس نے اس سے بھی حصہ لیا اور اس سے بھی اپنا حصہ لیا، یعنی وہ دنیا سے بھی اپنا حصہ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا تو بڑا بہترین گھر ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، پھر ان کی آگے صفتیں بیان کی، اور یہ بہت بری جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان میں، تو وہ بندے پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر۔ لیکن آپ میں یہ دو چیزیں پوری کلیئر اگر نہیں تو پوچھ رہے بھائی قرب کا کیا مطلب ہو گیا۔ دوسرا میں نے بیان کیا کہ وہ تزکیہ صرف میں وہ فٹ کیسے ہوتا ہے قرب کا مطلب، آپ کو پتہ ہو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، بھائی ایسے نہیں ٹک لگا رہے ہیں جس زبان سے گناہ نہیں کرنا، نہیں، آپ اللہ کی صفتوں کے ساتھ تعلق اپنا بنا رہے ہیں۔ اور تیسرا بیان کیا کہ ہر جس شعبے میں بھی ہیں بشرطے کہ وہ جائز ہو، آپ اس کا مظہر بن، اس کو صفت کو یاد رکھیں اور ایمانداری کے ساتھ اس کو کریں، نہ کسی کے لیے نہ تنخواہ کے لیے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی اچھا جی مجھے تو تنخواہ بھی چاہیے، تو اسے میں نے کہا اگر آپ یہ اچھی نہیں ہے کہ اللہ کی صفت کا مظہر بننے کے لیے یہ کام کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو کیا تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی؟ وہ چھوڑ دیں گے؟ مطلب آپ پڑھاتے یونیورسٹی میں، ان کو کیا غرض آپ کے دل میں کیا ہے؟ ان کو تو کام سے غرض ہے، تو وہ کام اور اچھے انداز سے آپ کریں گے جب یہ چیز ہوگی۔ اب تو بندہ ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی صفت کی وجہ سے کرے گا کہ میں اللہ پاک خائن نہیں، وہ مطلب یعنی خیانت نہیں کرتا، نہ خیانت کو پسند کرتا ہے، تو میں وہ یعنی مومن ہے، وہ عادل ہے، وہ فضل والا ہے، وہ تو میں بھی وہی اسی طرح جو ہے ایمانداری کے ساتھ، وہ مومن ہے میں ایمانداری کے ساتھ کروں، تو بس اس کی جو دنیا بھی انشاءاللہ عبادت ہے اور آخرت۔ تو اس کے متعلق یہ تین چیزیں ہو گئی۔
قرب الہی سے کیا مراد، وہ تزکیہ اور قرب الہی میں رابطہ کیا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اور تیسرا اپنے شعبے کے متعلق وہ صفات الہیہ کا مظہر بننا، وہ یہ چیزیں چلتا پھرتا یہ چیز انشاءاللہ۔ جی جی بے شک بے شک۔ جب وہ فنا فی الرسول میں جاتا ہے، ہاں، فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی یہ چار چیزیں تھیں، جسم، دل، دماغ، نفس، آپ کی اپنی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ختم سے مراد یہ ہے کہ ان کی صفات ختم ہو گئی ہیں بری، اور آپ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا ہے، تو وہ تو ہو گیا ہے اس کا۔ لیکن اب کیونکہ وہ ان صفات کی کوئی انتہا نہیں، مثلا آپ کی جو سخاوت ہے وہ اتنی زیادہ انتہا، وہ جتنا بھی بڑھے گا پھر بھی بندے پہ اور بھی چیز ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا علی خلق عظیم، یعنی وہ عظیم مرتبے پہ فائز ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں، تو اس کے لیے ساری زندگی گنجائش رہتی ہے آگے 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 جانے کی، لیکن پھر وہ مختلف صفات اپناتا جائے، تو وہ یہ تزکیہ تو اس کا ہو، جب ادھر پہنچتا ہے تو وہ ہو جائے اس کا، یعنی وہ جو صفات الہیہ کے الٹ چیزیں تھی وہ تو اتر گئی، لیکن اب وہ جیسے ایک درخت کو ایک مثلا جڑی بوٹیاں ہیں مثلا تو زہریلی، وہ تو آپ نے زمین سے ہٹا دی، لیکن اب دوسرا عمل ہے اس درخت کا بڑھنا، پھر ہے اس کے پتے لگنا، پھر ہے اس کا پھل لگنا، وہ تو سلسلہ چلے گا جب تک کہ اس کو پھل لگتا رہے، مطلب اس کمال تک پہنچے، تو اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے معرفت اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ بھئی علم اور یہ جو معرفت الہیہ ہے، یہ اس کو مثلا مجھے پتہ ہے مثال کے طور پر بخار کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ جب مجھے بخار ہو گیا، اب جو مجھے بخار کے بارے میں معلومات ہے اس کو معرفت کہتے ہیں، کہ اس حال سے میں واقف ہو گیا۔ تو معرفت الہی اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک یہ علم ہے۔ معرفت کیا ہے کہ جب میرے اندر بھی وہ صفت جو ہے میں بھی معاف کرنا شروع کروں گا، تو اب مجھے پہچان ہوگی، تجربہ ہو جائے گا وہ کیا ہوتا ہے معاف کرنا، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اب چونکہ اللہ پاک کی صفات لامحدود ہیں، ان ایک صفت کی بھی کوئی حد نہیں، تو اس میں پھر جتنا بھی آگے بندہ بڑھتا رہے، وہ تو جنت میں جا کے بھی اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ سیدنا عبدالعزیز بابا فرماتے تھے ہر جب میں آنکھ جھپکتا ہوں تو میں 1,00,000 کے قریب اسماء الہیہ کا، صفات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہوں، اور یہ حالت تسلسل جاری رہتی ہے، یہ کبھی رکی نہیں، یعنی اتنی یعنی لامحدود سے یعنی صفتیں ہیں اللہ کی، اس میں ایک ایک صفت جو ہے وہ مطلب یعنی اس کی انتہا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی اور بات نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے اس کی، تو یہ کیونکہ یہ بنیادی چیز تھی کہ آپ جائیں کلیئرٹی ہو، اور پھر تبھی آپ انشاءاللہ اس پہ تھوڑا زور لگائیں گے، پھر اور اس کا جو ہے وہ ہوگا، پھر آگے پھر بندہ چلے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔